روٹی ان اینڈ آف اٹ سیلف بری ہے یا پھر ہم نے بہت عرصہ کھاتے رہے ہیں اور بیلنس آؤٹ کر دیا اس لیے خراب ہو گیا؟ اصل میں دیکھیں روٹی کی مقدار کو تو ایک طرف نا، اس میں سے ہم نے جو فائبر تھا وہ بھی ہٹا دیا، اس کو ہم نے ریفائن کر دیا بہت زیادہ، ٹھیک ہے. اور یہ میں اس کو ایسے سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ نے ایسڈ رکھا ہمارے معدے میں، ڈائجسٹیو انزائمز رکھے، را کھائیں جتنا ہو سکتا ہے کوک کر کے، لیکن جتنا را ہو سکتا ہے، باقی کام آپ کے اپنے ہاضمے کو کرنے دیں. اب جب آپ نے اس کو اتنا زیادہ پری ڈائجسٹ کر کے ریفائن کر کے، اور بائی دا وے یہ پری ڈائجسٹ فوڈ کے اوپر بھی لوگوں بڑی کمپنیوں نے چیزیں بیچی بھی ہیں جو کہ کسی صورت بھی ہمارے لیے اچھی نہیں تھی. دانتوں نے چبانا ہے اور آپ کے معدے تک، لیٹ سے کوئی بھی چیز اگر آپ چباتے ہیں تو وہ بالکل پاؤڈر بن کے تو نہیں آئے گی بالکل نہیں نا، جاتی. تو باقی ورک تو کرنا ہے. تو ہم نے یہی آٹے کو نا پیسنا تھا چکی میں، ہم نے اس کو نا کرش کر دیا، کاٹ دیا بالکل. اس میں جو فائبر تھا وہ سب بالکل کٹ کے رہ گیا. میں حکیم کو سنا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اس کو چکی میں نا پیسنا چاہیے تھا، گرائنڈ کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم نے نا بالکل جو آج آٹا جو چکیاں ہوتی ہیں، مطلب وہ جو تھا نا، وہ جو پہلے مٹی کے برتن ہوتے تھے اس میں آٹا کو نا وہ جو ہے نا وہ زور زور سے اس کو کرتے تھے، وہ اچھا ایک ریفائنڈ بن گیا، لیکن بالکل پاؤڈر فارم میں نہیں آتا تھا. لیکن ہم نے اپنی جو آٹا چکیاں ہیں، جب آٹا کو بالکل کچرا پاؤڈر فارم میں آنے شروع ہو گیا، اس کی وہ چیز نہیں رہ گئی. اور دوسرا اگر ہم اپنی افطاری کو دیکھیں بھی نا، تو افطاری میں یعنی کہ کھجور سے آپ نے افطاری کی اور بالکل ٹھیک ہے، پانی سے آپ نے افطاری کی، زبردست ہے. پھر پکوڑے، سموسے، اسی طرح سے پھر اس کے بعد روٹی بھی آ جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ فروٹ چاٹ بھی آ جاتا ہے. فروٹ چاٹ میں کریم بھی ہوتی ہے. اور میں ایک چیز مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ فروٹ تو خود بھی میٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں ایڈڈ شیرہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ بھی ڈال دیا. یار ہم تو کھجور کے اندر کریم ڈال کے اور اس میں والنٹ ڈالے کھاتے تو ہیں. وہ ہم چھوڑنا شروع کرتے ہیں. اب وہ یہی ہے نا کہ دیکھیں یہ ایک مہینہ ہے نا، اس میں کھانے سے زیادہ کھلانے پہ زور دیں. ٹھیک ہے، کھانا جسم کی غذا ہے، کھلانا روح کی غذا ہے. تو ہم کھا بہت لیے، اب ذرا میں نے بھی ارادہ کیا، میں نے اس ایک جو 30 days میں انشاءاللہ میں نے 6 سے 7 kg کم کرنا. ہمیں ایگزیکٹلی بتائیں کہ ہم سحری میں کیا کھائیں، اس کی وجہ کیا ہے، وہ ہم کیوں کھائیں، کیونکہ وہ کیا بینیفٹ دے گا، اور کیا نہ کھائیں جو کہ ٹیسٹ میں تو بڑا اچھا ہے لیکن وہ ہمیں روزے مزید پیاس، مزید بھوک لگوایا تھا. ٹھیک ہے، پہلے تو میں اس کو ایسے سٹارٹ کر لوں گا کہ پہلے جو ہے نا مائنڈ سیٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. لوگ جب سحری رکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ایسے سمجھ رہے تھے جیسے اگر انہوں نے اتنا سارا پانی نہ پیا، اتنی ساری لسی نہ پی اور اتنا ڈھیر سارا کھانا نہیں کھایا تو افطاری تک ان کا جو ہے وہ کہیں ان کی جان ہی نہ نکل جائے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سحری کے بعد چلا نہیں جا رہا ہوتا لوگوں سے فجر کی نماز کے لیے. یس ایگزیکٹلی. تو ہم نے جو ہے جو بھی ہم خوراک کا انتخاب کر رہے ہیں اس کو ہم نے یہ دیکھنا ہے نا کہ جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ڈالڈا، کنولا، ان چیزوں کی، کہ جو بھی وہ جس آئل میں وہ کوک ہو رہا ہے وہ آئل کون سا ہے، دیسی گھی، کوکونٹ آئل، اولیو آئل، سرسوں کا تیل، وہ بھی بے شک آپ لے لیں، لیکن اعتدال کے ساتھ. اس کے علاوہ آپ جو ہے یہ انڈے بے شک فرائی لے لیں، بوائلڈ انڈے کھا لیں یا بے شک فرائی کر لیں. جو چیز امپورٹنٹ ہے نا، کاربوہائیڈریٹس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے کہ جب بھی ہم کاربوہائیڈریٹس کی کوانٹٹی بڑھا دیتے ہیں، یعنی کہ 2 3 پراٹھے، صحیح ہے، اور جیسے ہی اس کی کوانٹٹی بڑھ گئی، اب آپ وہ انڈوں کے ساتھ کھا رہے ہیں، اب آپ نے جو پوری جو آپ کی سحری کا میل تھا اس کا جو کاربوہائیڈریٹ کانٹینٹ ہے وہ بڑھا دیا، اور وہ لبلبے کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، یعنی پینکریاس کی. ٹھیک ہو گیا، ہاضمے کا افیکٹ بھی ہوگا کیونکہ لبلبا صرف انسولین ہی بنا رہا، ہاضمے کا جوس بھی بنا رہا ہے. تو ہم نے جو بھی انتخاب کرنا ہے اس میں میری طرف سے آپ جو ہے دہی بھی لیں، زردی سمیت انڈے بھی لیں، 1 2 انڈے بھی لے لیں. کچھ اگر ساتھ آپ نے بادام رکھنے ہیں یا تھوڑا سا آپ نے اگر ایک فروٹ چاٹ جس میں کریم کوئی بھی ایسی چیز نہ ایڈ ہوئی ہو، صرف فروٹس ہوں، تھوڑے سے اس میں بادام بھی ہوں، وہ بھی آپ کنزیوم کر لیں. روٹی کا پورشن آپ نے کم رکھنا ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنا زیادہ کاربوہائیڈریٹ لے لیتے ہیں نا کہ اس سے ہمارا ہاضمہ بھی افیکٹ ہو جاتا ہے اور ہم وہ صحت اچیو نہیں کر پاتے. اور پیٹ بھرنا ضروری نہیں ہے سحری میں، یعنی آپ اسمارٹ ڈائٹ کھائیں بالکل جو کہ آپ کو نیوٹریشن دے وین یو نیڈ اٹ، آپ کو بہت لیزی لیتھارجی نہ فیل کریں آپ. لیکن یہ کہ ہم اگر پراٹھوں سے پیٹ بھر لیں اس سے بہتر ہے کہ آپ چند لقمے کھائیں اور آپ اچھے انڈے لے لیں، آپ کچھ کھجور لے لیں اور آپ دہی لسی لے لیں. تو آئی تھنک دیٹ از فار بیٹر دین. یہ پراٹھوں کا جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بچوں کے لیے بھی ویلڈ ہے؟ بالکل. ان کی دیکھیں نا، ان کا اپنی ہائٹ ہے، ان کے حساب سے ان کا اپنا ویٹ ہے، تو ان کی تو جو کیلریز ہیں وہ ہم سے ان کی ریکوائرمنٹ کم ہے، تو ہم نے ان کو زیادہ ان کے اوپر خیال رکھنا ہے. اور پھر بچے تو ہمارے کھا بھی نگیٹس رہے ہیں اور اس طرح کی پروسیس. آلو ہے اور آلو کھا کے آلو بن گئے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ اتنا ویٹ انہوں نے پٹ آن کر لیا. اور اس دن فہیم میرے ساتھ ہی آئے ہوئے، انہوں نے ایک بات بولی، تو خیر ابھی انہوں نے بھی ویٹ کٹ کرنا ہے.
تو انہوں نے ایک بات بولی مجھے بڑی اچھی لگی. کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے. تو جو لوگ اوور ویٹ ہے نا ان کے گوڑے ضرور گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم اتنے ویٹ کیری کرنے کے لیے نہیں بنے تھے جتنا انہوں نے ویٹ پٹ آن کرے تھے. تو ذرا سوچیں کہ یہ جو ویٹ آپ پٹ آن کر رہے ہیں تو یہ صرف آپ کو ظاہراً موٹاپے کا شکار نہیں کر رہا, اندرونی طور پہ بھی میٹابولک اوبیسٹی ایک نام ہوتی ہے, اندرونی موٹاپا بھی آپ کا بڑھ رہا ہوتا ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے ان جسد والے کا حق, تمہارے جسم کو تم پہ حق ہے. تو یہ جسم کا حق کے خلاف ہے کہ آپ اس پہ اتنا ویٹ ڈالنا شروع کر دیں. ایک صحابی ہیں ابو جحافہ ان کا نام ہے, ابو جحیفہ بیسیکلی. تو ہی برپڈ ان دا پریزنس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نے کہا کہ کیپ یور برپس اوے فرام اس, اور پھر کہا کہ جو لوگ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں نا کھانا, وہ قیامت کے دن لمبے عرصے تک بھوکے اور پیاسے رہیں گے. اور یہ آپ لاسٹ ہم آئے تو یہی بات آپ نے کی تھی, اور یہ میں نے وہ انشاءاللہ ثواب آپ کو بھی جاتا رہے گا کہ میں نے جتنے لوگوں کو بولا نا تو ایک دفعہ نا وہ, اور اسی طرح سے ایک پیشنٹ آئے انہوں نے 20 kg ریڈیوس کیا. تو کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی ساری باتیں کی لیکن باتوں باتوں میں نا ایک بات آپ کے منہ سے ایسی نکل گئی جو کہ ہٹ کر گئی, اور اس بات کی آپ آگے جو بھی بولتے رہے میں نہیں سن رہا تھا, میں صرف اس ایک پوائنٹ پہ رک گیا اور اسی کو سوچتا رہا. آپ نے یہ بولا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے کم کھانا, اور کہتے میں نے پوری زندگی زیادہ کھایا تھا اور وہ چیز کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ بس اب جو ریفرنس دے دیا ہے نا اب میں کم کھاؤں گا. 20 kg انہوں نے ریڈیوس کیا. تو یہ نہیں کہ آپ کو ہم اسلامک اگر گائیڈنس پہ آ جائے نا, اللہ کے نے فرمایا کہ تمہارے تمہیں تمہاری کمر تو سیدھا رکھنے کے لیے چند لقمے ہی کافی ہیں, لیکن اگر تمہاری ڈیزائر ٹیمپٹیشن تم پہ غالب آ جائے نا تو پھر کیا کرو, پیٹ کے 3 حصے کر لو, ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے. ہماری ڈیزائر جب غالب نہیں آتی تو ہم پیٹ بھر لیتے ہیں, اور جب بفے کھل جائے تو پھر ہم تو کہتے ہیں یار سارا کو نا کھانے سے بھر دو, پانی تو کہیں ہاتھوں میں آ جائے گا, اور ہوا آئے یا نہ آئے ہمیں سانس کا مسئلہ. نارمل ٹرینڈ جو ہمارے ہیں نا وہ یہی ہے کہ پیٹ بھر کے ہی کھانا جو ہے وہ کھانا ہوتا ہے, یعنی اس سے کم تو کوئی سوچے نا, یہ ہمارا نارمل ہے پیٹ بھر کے کھانا, وی ول بی آسکڈ بگ ٹائم. اور دوسرا میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں جو نا یہ 2 چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ڈائٹ ایک طرف آپ کنٹرول کر لیں, دوسرا اپنی موومنٹ بڑھا لیں. مشقت لقد خلق الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا, مصیبت میں پیدا کیا, ہم تو کمفرٹیبلٹی والے بن گئے. تو یہ مشقت بڑی ضروری ہے جی. یہ لوگ سمجھ جائے نا تو آدھے سے زیادہ ایشوز تو ان کے سالو ہو جائیں. سو ہاؤ اباؤٹ براؤن بریڈ اینڈ کارن فلیکس اینڈ وہ بھی کم نہیں, وہ فلیکس تو نہیں کیونکہ وہ وہی بات ہے نا کہ وہ ریفائنڈ ہے پھر سارا, لیکن چلو بریڈ کی اگر میں بات کرتا بھی ہوں تو ایک سلائس رکھ لیں, ٹھیک ہے. یا اس کو میں ایک ٹیکنیک کرتا تھا لو کارب رکھنے کے لیے کہ میں اس کا وہ کرسٹ ہٹا دیتا تھا, تو اس کے کاربز ویسے ہی کم ہو جاتے تھے, تو وہ میں 2 سلائس کر لیتا تھا, اس پہ آرگینک پینٹ بٹر تھوڑا سا لگا کے, اور 2-3-4 انڈے, کیونکہ میری کیلریز ریکوائر فرائیڈ ایگز نہیں بوائلڈ, وہ تو پھر بہت بڑھ جائے گی نا کیلریز, پینٹ بٹر سے بھی فیٹ آ جائے گا.